نورالہدا ہے، نورس کہتے ہیں مجھے۔ میں علی گڑھ کی رہنے والی ہوں۔ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ 4 سال پہلے میری شادی ہوئی یہاں پر 9 ہل ویو کالونی، راول پورہ، رنگریٹ۔ 4 سال پہلے 26 فروری 2014 آگرہ میں ہوئی ہے شادی۔ ڈاکٹر شاہ نواز بشیر جی ایم سی میں ہے، ڈرمٹالوجی کر رہا ہے۔ 2008 میں اس کے فادر نے آ کے میرا رشتہ طے کیا، پھر 2014 میں انہوں نے میری شادی کی، نکاح کیا۔ 4 سال ہم 2018 تک، ابھی 25 مارچ 2018 کو مجھے میری فیملی کو انجان رکھتے ہوئے دوسری شادی جموں میں ایک بہت ہی رئیس خاندان میں کی۔ ان کا نام عبدالحمید چودھری ہے۔ مجھے ان پہ 3-4 دن سے تو بہت ہی زیادہ شک تھا، کیونکہ یہ بار بار مسلسل مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اگر میں کچھ کر لوں، رشتہ پکا یا کچھ میرے ماں باپ زبردستی کریں تو لیکن میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ بار بار مجھ سے کہہ رہے تھے، مجھے سب مذاق لگ رہا تھا کیونکہ اس طرح کی مذاق کرتے رہتے تھے۔ لیکن کنہی ریسورسز سے، ریلائبل ریسورسز سے مجھے پتا چلا کہ ان کے گھر میں تالا لگا ہوا ہے۔ میں نے پھر ان سے شک کرنا شروع کیا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، تو یہ وہاں سے ہنسی مذاق میں کہتے مجھ سے کچھ نہیں چل رہا ہے، میں چیزوں کو صحیح کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں مسلسل ان کو فون کر رہی تھی، ان کا فون سوئچڈ آف سوئچڈ آف سوئچڈ آف، ایک لمبے عرصے تک سوئچڈ آف۔ پھر ان کا فون آیا، میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں آپ؟ خدا کی قسم میں ایسا کچھ نہیں کر رہا۔ میں نے کہا نہیں، میرا دل کہہ رہا ہے کچھ بہت غلط ہونے والا ہے، بس اتنا اطمینان رکھو کہ میں تمہارا ہی ہوں۔ تو میں ہر دوسرے مہینے یہاں آتی تھی، 10 دن کے لیے جاتی تھی۔ یہ میرے پاس آخری بار وہاں پہ 17 مارچ تک رہے ہیں دلی میں، اور 25 کو انہوں نے یہاں شادی کری ہے، اور میں جنوری میں کشمیر میں رہی ہوں۔ اکٹھے ہم لوگ ان کے گھر پہ بھی گئے ہیں، اور ان کے گھر والے چاہتے نہیں تھے میں بہت زیادہ آؤں، کیونکہ ان کو بھی ولیمہ کرنا تھا، تو ہم ہوٹلز میں بھی رہتے تھے۔ ہوٹل میلاد میں سب سے زیادہ رہی ہوں، راج باغ۔ میں نے سوشل میڈیا کے تھرو سوچا کہ اگر کوئی فنکشن، رشتہ پکا یا کچھ بھی ہوا ہوگا تو کہیں نہ کہیں کچھ تصاویر یا کچھ ایسا مجھے ملے گا۔ میں پورے ٹائم سوشل میڈیا سرچ کرتی تھی اور ان سے بات کرتی تھی۔ سوشل میڈیا پہ میری بڑی نند کا نام ریحانہ ہے، میں ان کے فوٹوگراف سرچ کر رہی تھی ریحانہ نام سے، مجھے ایک ریحانہ نام ملا۔ میں نے اس کا دیکھا کہ اس نے شادی کی کچھ پکس ڈالے ہیں، تو مجھے پہلا پک دکھا، وہ بہت ہی زبردست پک تھا، تو میں نے جیسے ہی ایسے کر کے پک دیکھنے شروع کیے، اس میں دوسرے پک میں میرا شوہر ایک دلہن کے ساتھ کھڑا تھا۔ بس وہ پک دیکھ کے میری بہت بری حالت ہو گئی، میرے پیروں کے تلے زمین نکل گئی، میں بالکل وہاں پہ بے ہوش ہونے والی ہو گئی۔ میری زندگی کا سب سے برا وقت تھا وہ۔ اس کے بعد میں نے ان کا فون لگا، بڑے ٹائم بعد ان کا فون لگا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے ایک دم سے ایکسپوز نہیں کیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ ویڈیو کال پہ آئیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کہاں ہیں؟ بولے میں جم میں ہوں۔ میں نے کہا ویڈیو کال پہ آئیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تو آئے ویڈیو کال پہ۔ مجھے وہ کسی ہوٹل کی بہت بڑی سی چھت لگی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے جیسے ان کی شکل دیکھی مجھے برداشت نہیں ہوا اور میں بہت رونے لگی، تو کہنے لگے کیا ہوا؟ انہوں نے فون کاٹ دیا اور پھر نارمل کال پہ آ گئے، تو میں نے کہا آپ نے نکاح کر لیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے اتنے جھوٹ بولے اور اتنی قسمیں کھائی، خدا کی قسم، خانہ کعبے کی قسم، قرآن پاک کی قسم، میں نے نکاح نہیں کر سکتا، تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا، اور میں تمہارا ہی رہوں گا، یہ سب مطلب ساری باتیں۔ اور ادھر سے زار و قطار رونے لگے بری طرح کہ میرا زبردستی میرے فادر نے نکاح کرایا، میرے گھر والوں نے نکاح کرایا، میں اس نکاح کو نہیں مانتا، میں تمہارے پاس ابھی آ رہا ہوں علی گڑھ، ایوری تھنگ از ریکارڈڈ، میں ابھی آ رہا ہوں تمہارے پاس علی گڑھ۔ اور میں رو رو کے بس یہی کہتی رہی کہ آپ نے ایسا کیسے کیا، ایک بار مجھے بتا تو دیتے، نکاح کر لیا، رشتہ پکا کر لیتے، کچھ بھی کر لیتے، کم سے کم نکاح تو مت کرتے، ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ کہنے لگے میں 7 راتوں سے سویا نہیں ہوں، میری کیا حالت ہے، میرا ساتھ دو ورنہ میں خودکشی کر لوں گا، میں کہیں سے کود جاؤں گا، میں چھت پہ بیٹھا ہوں، میں یہیں سے چھلانگ مار دوں گا۔ میں ڈر گئی، میں چیخ کے کہنے لگی ریکارڈنگ میں کہ نہیں ایسا مت کریے گا، نہیں ایسا مت کریے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اپنے گھر والوں کی مرضی سے نکاح کیا، کوئی بات نہیں، اب آپ علی گڑھ آ جائیے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے ان سے یہ کہا، انہوں نے کہا مجھے ٹائم دو، مجھے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں نے کہا نکاح کے بعد کون سی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، نکاح کے بعد تو اب ہمارا تو کچھ بچا ہی نہیں۔ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ اب نہیں رہوں گی اگر آپ ابھی نہیں آئے فوراً۔ یہ نہیں آئے،
یہ مجھے بس سمجھاتے رہے. مجھے لگا میرے دل کو تشفی سی نہیں ہوئی, مجھے لگا کچھ گڑبڑ ہے, کچھ ٹھیک نہیں ہے. پھر مجھے میں نے ان سے, وہ جو ریحانہ تھی اس لڑکی کی کزن, میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا انسٹاگرام کے تھرو. میں نے ان سے کہا کہ آپ کی جو یہ شادی ہوئی ہے, جو ڈاکٹر شاہ نواز ہیں, یہ میں اس کی منکوہ ہوں. تو کہنے لگی کہ کیا بات کر رہی ہیں آپ. میں نے ان کو اپنا نکاح نامہ, اپنی شادی کے سارے فوٹوز, اپنے سب یہاں کے سری نگر کے فوٹوز, اپنے علی گڑھ کے فوٹوز, اینیورسری سیلیبریشن سب بھیجے ان کو یقین آ گیا.